سامعین و سامعات، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، بیبیوں، رجب المرجب کی مبارک ایام آپ کے پاس اپنی رحمتوں کی بوتات لیے ہوئے، کثرت لیے ہوئے آپ کے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ اور مومن وہ ہے کہ جو ربیع النور شریف، ربیع الاول سے جس کا پکا تعلق ہے، وہ اصل میں پہلے رجب منانے والا ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ رجب کی مبارک ساعتوں میں، رجب کی بہاروں میں جس کی اندر کی دنیا آباد ہو گئی، سمجھ دو کہ کملی والا اس سے راضی ہو گیا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ الکریم نے جو چیز خلق کی اپنے رازوں میں پردے ڈال ڈال کر ہر چیز کو اشرف المخلوقات کے لیے بنایا، اور اشرف المخلوقات بھی مصطفیٰ کے لیے ہی بنائی ہے۔ ہر بندہ عزت دار ہے، پردے تمہارے سلامت ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہر بندہ دولت رکھتا ہے، جو تمہاری دولتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی تمہارا مال لوٹنے والے ہیں۔ لیکن جس دولت کی میں بات کرتا ہوں وہ دولت ایمان ہے۔ اگر ایمان آپ کے پاس ہے، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو مکان نہیں چاہیے، یہ سب کچھ جے کول ایمان نہ ہوئے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہی کول ہے۔ بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکے مارتا ہے، سارے بندے جانتے ہیں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے جی کہ ڈاکو آ گیا، ڈاکہ مار گیا۔ لاہور چ بینک لٹن ہویا، کس نے لٹیا جی؟ شیطان نے لٹوایا۔ گیا بندہ تھا نہ، شیطان نہ لگ گیا۔ او جی او کیا ہوا جی؟ او جی کسی نے گاڑی پہ جان کے نیچے کتا دے دیا۔ او جی کس نے مارا؟ جی شیطان نے مارا۔ او شیطان پریشان ہے، میرے متھے ہر کام لائی جانے نے، کردے نے آپ مستیاں تے نہ میرا لاندے نے۔ شاعر کہتا ہے ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ پیڑے کام کرے آپ تے آگے شیطان کراندہ ہے۔ بھائی صاحب، شیطان سے بہت پیار کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ ہمیشہ ان کی ایک ہی بات سپیڈ والی ہوتی ہے، بس اللہ بس تو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو مانگنے والا آ جائے تو بٹوا پورا فلور کے کہتے ہیں کچھ نہیں ملیا، ہن جو بے ٹافی ہے یہی جا گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں آدھی توڑ کے کھانا، آدھی میں ہی کھا گیا۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں ہم وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے قابو میں نہ ہو نا۔ وہ جیسے میں ذکر کرتا تو کوئی بندہ روٹی کھا رہا تھا اور کتا آیا، اس کی ایک روٹی اٹھا کے بھاگ گیا۔ صاحب اتنے کھلے دل کے مالک تھے کہ اٹھ کے پیچھے کتے کے دوڑنے شروع ہو گئے۔ بہت دوڑے، کتا آگے نکل گیا، قابو میں نہ آیا نا، کتا ادھر ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کھاؤ اللہ دینا۔ بڑے چنگے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں دینے نا۔ اور کئی عقل مند دیتے ہیں مسجد میں گھڑی، پھر گلا کر دیں کڑی، میں نے ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ جب تک ادھروں نہیں نکل دینا کہ کڑی دی ہے، تار دانی ٹھنڈ نہیں پہنی، پورے محلے میں پتہ لگ جائے جی کڑی ایسا دیتی ہے جی۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو پیغام دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا، ہم نے تمہاری طرف ارسال کیا۔ اللہ نے ارسال کیا کیا؟ من قبل کا، اس سے پہلے، اللہ رجالا
طرف وحی آتی تھی، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ میں نے تم سے پہلے جو وحییں بھیجی، ارسال کیا الیہم، ان سب پر جو لوگ تھے سب کا اللہ کا فرمان ہوا کہ محبوب اس سے پہلے جو میں نے تمہاری طرف بھیجا ارسال کیا، اس سے قبل لوگوں پر، مردوں پر، رجال نوحی، ان مردوں پر جو وحیاں بھیجی. پھر وحیوں کے بارے میں کیا کہا؟ فَسَلُوا، پس سوال کرو، اہل الذکر، اہل ذکر کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. یہاں اہل علم نہیں ہے، اہل ذکر ہے. اسی لیے قرآن میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. بولو سبحان اللہ. تم میرا ذکر کرو، رب تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے اہل الذکر، اہل الذکر سے سوال کرو. فَسَلُوا اہل الذکر. اور اہل الذکر سے سوال کیوں کرو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ سوال اس سے، کسی اور سے، یہاں سے وہاں سے، کتاب سے، فضائل اعمال سے یا فضائل سنت سے یا ان کتابوں سے ذکر نہیں ملتا. ذکر وہی کر گئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. یہاں ذکر یہ والا بھی نہیں ہے الہ الہ الہ. یہ جو تو ذکر کر رہا ہے اس ذکر کے تو تجھے ایک اللہ کا بھی نہیں پتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں ہے. یہاں ذکر کی بات آ رہی ہے جس نے پروردگار کو اپنا جان کر بے بانگے دور اس دھڑے میں کھڑے ہو کر، جسے وجال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہتے ہیں، یعنی کہ حق کے دھڑے پہ کھڑے ہو کر رب کی وحدانیت کا اقرار کروایا، وہ لوگ اہل ذکر ہے. بولو سبحان اللہ. اسی لیے مولا علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو. کیوں؟ علی اہل ذکر ہے. اور اہل ذکر معمولی علم نہیں رکھتے. ان سے آپ آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے دائیں سے بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں کی مرضی ہے بات کر لو. اور یہ بات ان کے کھاتے میں علماء نے، فقہاء نے، اتقیاء نے، اولیاء نے، صلحاء نے یہ بات بتلائی ہے کہ یہ واحد وہ گھر ہے کہ صرف علی سے سوال نہیں، حسن سے بھی جب اسلام سوال کرے کہ اب مشکل میں ہوں حسین، تو حسین ابن علی کربلا میں اس کی دادرسی کو آ جائے. اسلام کے مشکل ترین مرحلے میں جب اسلام نے سوال کیا میں پھنس چکا ہوں، چاروں طرف سے یزیدیت نے گھیر لیا ہے، اب حسین مشرق بھی یزید کا، مغرب بھی یزید کا، شمال بھی یزید کا، جنوب بھی یزید کا، میری مدد کو حسین کہاں سے آئے گا؟ حسین نے کہا رب کی بارگاہ میں علی اکبر اذان دے گا، حسین نماز پڑھا کے اسلام بچائے گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو. امام علی رضا سے کسی نے پوچھا تھا امام علی رضا مشرق سے بھی شیطان وار کرتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے، یہ دولت نہیں آپ کی لوٹتا، یہ آپ کی جائیداد کو قبل نہیں کرتا، یہ آپ کے بینک بیلنس پر حملہ نہیں کرتا. شیطان کا سب سے بڑا وار آپ کی قیمتی ترین چیز جو سونے سے بھی قیمتی ہے، جو پراپرٹی سے بھی قیمتی ہے، جو آپ کے مال و دولت سے قیمتی ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے. اور وہ ایمان قلب میں جب آ جاتا ہے تو دوسرا کوئی اتنا عزت والا نہیں ہوتا کہ قلب کے قریب بھی آ جائے. اس کو یہ معلوم ہوتا ہے یا رحمان ہے یا رحمان کا بہترین محبوب مصطفیٰ کریم ہے. دونوں سے وابستگی اور تعلق. توحید بس تو ہی تو، بس تو ہی تو کا نام
کہتا ہے اے اللہ بس تو میرے لیے اللہ کافی ہے، اور رب فرما رہا ہے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بس میرے لیے تو کافی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کے لیے تو دنیا والے کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ کل محمد کو مکے میں بھیج کر مکے کی سیاہی میں، تاریکی میں، گناہوں کے گھٹاٹوٹ اندھیروں میں، وہاں اگر کسی سے آذان توحید دلواتا ہے وہ محمد کی ذات ہے، اور محمد جس کے قلب میں اتر جائے وہاں سراپا توحید بس جاتی ہے۔ شوق سے ذرا بولو سبحان اللہ۔ کوشش کرو آواز نکلے گی۔